السلام علیکم۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا، پوری کائنات کو پیدا کیا، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز برابر نہیں رکھی، اس میں درجے الگ ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں کو بنایا، اب وہ دن کو بنایا، دن میں سب سے اونچے درجے کا جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اب ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مہینے بنائے، سب سے بڑا مہینہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو اب رمضان کے مہینے بنائے، اب رمضان کے مہینوں میں سارے دن ایک سے نہیں بنائے، آخری کا عشرہ ہے اس میں شب قدر آتی ہے۔ اب شب قدر کا مقام بہت بڑا ہے، جیسا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو وہ شب قدر یعنی کہ انسان اگر شب قدر میں عبادت کرے تو 1000 مہینے یعنی کہ ایک عبادت کرے تو وہ 1000 مہینے کی عبادت اور ایک شب قدر کی عبادت برابر ہوتی ہے۔ تو شب قدر جو ہے اتنی بڑی رات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بخشش کے لیے یہ رات نکالی، یعنی کہ تاکہ مسلمان آئے اور آ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ بنایا تاکہ بندے سال سال تو مسجد میں نہیں آتے، تاکہ مسجد میں آئے رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور مجھ سے معافی مانگے، تقوی والے بن جائے۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ بنایا اور ان کا درجہ بڑا کر دیا گیا، تو اس میں بندہ عبادت کرے اور اس کے لیے اپنے لیے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگے۔ اور رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھنا چاہیے۔ اب یہ جو شب قدر آتی ہے، اب شب قدر میں بندہ زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرے، اللہ سے مانگے، جتنا ہم مانگیں گے اللہ دے گا۔ اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں کنفیوژن رکھی ہے، جیسے کہ رمضان کا بتایا ہے کہ رمضان اس مہینے میں آئے گا، لیکن شب قدر کون سے دن آئے گی وہ نہیں بتائی۔ اب اس میں یہ اللہ نے اس میں کنفیوژن کیوں رکھی ہے کہ بندوں کو نہیں بتایا کہ شب قدر اس دن آئے گی، شب قدر اس رات آئے گی۔ اب اس میں بھی ایسا ہوتا ہے، رمضان میں بھی کچھ لوگ ناٹک دیکھتے ہیں اور کچھ فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں۔ اس دن بھی مہینے میں ایسا ہوتا ہے، اگر اللہ بتا دیتا کہ اس دن شب قدر ہوگی اور اس دن بندہ عبادت نہیں کرتا اور اس دن بھی گناہوں میں مبتلا رہتا، تو اس دن اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کہے گا کہ جب تمہیں معلوم تھا اس دن شب قدر ہے تو پھر تم نے عبادت کیوں نہیں کری اور یہ رات کو معمولی کیوں سمجھا؟ اور ہم اس رات کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی رات نہیں ہے۔ اب جب بندے کو نہیں پتا، اب بندہ ایک رات اس نے پڑھی اور اسے یہ کنفیوژن رہی، یار پتہ نہیں اب کہ شب قدر تھی نہیں تھی، ہو سکے اگلی رات ہو۔ اب اگلی رات اس نے عبادت کری، ہو سے آگے کی رات ہو، اب وہ کنفیوژن میں ہے۔ اگر مان لیجئے وہ کنفیوژن نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ تو اس میں بندہ عبادت نہیں کرتا۔ اس نے ایک عبادت کری جس میں شب قدر ہوئی اور اس کے بعد اس نے عبادت چھوڑ دی، اب تو مجھے شب قدر ہو گئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیزوں میں بھی کنفیوژن رکھا۔ تو یہ آخری کا جو عشرہ ہوتا ہے، اس میں بندے کو خوب زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ روزے رکھتے ہیں، دن کو روزہ اور رات کو عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن پڑھیں اور اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ تو یہی رمضان کا مہینہ ہے مانگنے کا، اور جس نے اسی رمضان مہینے میں اللہ سے مانگا نہیں اور اللہ سے جنت کی طلب نہیں کی اور جہنم سے پناہ نہیں مانگی، تو وہ کون سے مہینے میں پھر مانگے گا؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعا کی کثرت زیادہ ہونی چاہیے، اللہ سے زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے، کیونکہ قبولیت کے چانس اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ روزہ جو بندہ رکھتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، اب اللہ کے لیے وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس وجہ سے اس کے دعا کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں قبول ہونے کے۔ جب بندہ کسی کے یہاں مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری اسے ملتی ہے، ایسے ہی ہم جو روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں۔ اب جب ہم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں تو اس لیے دعا کے چانسز زیادہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے روزہ رکھا، اب جو تمہیں مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو۔ اور آخری عشرہ جو آتا ہے
اس میں تو اللہ کے رسول بھی زیادہ سے زیادہ خوب زیادہ عبادتوں میں لگ جایا کرتے تھے، یعنی کہ جو ہم عام دنوں میں عبادت کرتے ہیں اس سے زیادہ رمضان میں عبادت کرنی چاہیے، اور جو رمضان میں عبادت کر رہے ہیں اس سے زیادہ آخری عشر میں عبادت کرنی چاہیے۔ یہ ہے آخری راتوں کا درجہ، تو ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ اب یہ روزہ رکھ کر دعا کرنا، جب بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کر دعا کرتا ہے، وہاں دعا قبول ہونے کے بہت چانسز ہیں، اور جب بندہ افطار کے وقت بیٹھتا ہے وہاں اللہ نے کہا ہے کہ جو بندہ مجھ سے مانگے گا میں دوں گا۔ اب رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ، اور اس میں تہجد پڑھ کے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اور ایسے ہی آخری شب قدر کی راتوں میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں ان راتوں کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، یہ رمضان کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھ گئے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم سال و سال رمضان میں ہی گزار دیں، یعنی کہ سال و سال رمضان ہی رہے، رمضان کبھی نہ جائے۔ اگر ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھ لیا، ہم لوگ باگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم بھوکا پیاسا رہ رہے ہیں، راتوں کو عبادت کر رہے ہیں کہ ہمیں سزا مل رہی ہے، حالانکہ سزا نہیں مل رہی، یہ ہمارے لیے ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے کی قدر کریں، آخری راتوں میں خوب عبادت کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ سب کے لیے دعا کریں، جتنے بھی پوری کائنات میں مسلمان ہیں ہر ایک کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ السلام علیکم۔